أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. تمام قسم کی حمد و ثنا، تعریفات، تسبیحات، تمجیدات، بزرگی، بڑائی، پاکی، تقدیس و تحمید اکیلے اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق اور مدبر ہے، اور پھر لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اپنے پیارے حبیب خاتم النبیین والمرسلین امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کا، آپ کے صحاب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی ہے: والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ پہلے ایمان لانے والے انصار و مہاجرین میں سے اور جو ان کے بعد ایمان لائے، احسان کے ساتھ ان کے راستے پر چلے، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو چکا اور وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو چکے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایسی جنتیں تیار کی ہیں جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہوں گی، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ انہی السابقون الاولون میں سے، مہاجرین میں سے ایک ہستی کا نام عمر بن الخطاب ابن نفیل قرشی العدوی، سیدنا عمر بن خطاب بن نفیل القرشی العدوی ہیں، جو کہ عام الفیل کے تقریباً 13 سال بعد پیدا ہوئے۔ قبیلہ قریش ہے اور خاندان بنو عدی ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ قریش عرب کے ایک جان باز آدمی تھے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش کے لیے سفارتکاری ان کا پیشہ تھا، اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو یہ اپنے اعزاء و اقارب میں سے جو مسلمان ہوتے تھے ان پر بڑی سختی کرتے تھے، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق عطا فرمائی تو اس کے بارے میں سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا: وَمَا عَبَدْنَا اللَّهَ جَهْرًا حَتَّى أَسْلَمَ عُمَرُ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد پھر 3 سال کے بعد جہری دعوت کا آغاز ہوا، تو مکہ والوں کی طرف سے، قریش کی طرف سے جس مزاحمت کا آغاز ہوا، بلکہ مزاحمت سے آگے بڑھ کر زد و کوب کرنا، مارنا، تکلیفیں دینا، تو ایسے عالم میں مسلمان لوگوں کے سامنے مکہ میں بیت اللہ کے اندر آ کے
اللہ تعالیٰ کی کھلے عام عبادت نہ کر سکتے تھے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ما عبدنا اللہ جہرا حتی اسلم عمر، ہم نے اللہ تعالیٰ کی اعلانیہ عبادت کی، کھلے عام عبادت کی، جب سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن مسعود کا یہ قول ہے ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر، جب سے عمر مسلمان ہوئے اس وقت سے ہماری عزت اور شرف اور وقار میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ پہلے مسلمانوں کو کفار کمتر سمجھتے تھے، ان کو تکلیفیں دیتے تھے، اگرچہ تکلیفیں دینے کا کچھ سلسلہ بعد میں بھی چلتا رہا، لیکن عبداللہ ابن مسعود جو کہ پہلے پہل مسلمان ہونے والے مکی صحابہ میں سے تھے، ان کا یہ کہنا ما زلنا عزتا، ہماری عزت میں اضافہ ہی ہوتا گیا، منذ اسلم عمر، جب سے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ یہ صحیح بخاری کے اوراق میں لکھا ہے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اللہم اعز الاسلام بأحب هذین الرجلین الیک بأبی جہل او بعمر بن الخطاب۔ اے مالک کائنات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سے دعا کر رہے اللہم اعز الاسلام، اے اللہ اسلام کو غلبہ اور عزت اور وقار عطا کر دے، بِأَحَبِّ هَذَيْنِ الرَّجُلَيْنِ إِلَيْكَ، ان دو افراد میں سے جو تجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، بِأَبِي جَهْلٍ، ابو جہل کو اسلام کی توفیق دے کے، او بعمر بن الخطاب، یا پھر خطاب کے بیٹے عمر کو ہدایت دے کے اسلام کی توفیق دے کے اس کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت عطا کر دے۔ یہ حدیث جامع ترمذی کے اندر، مسند احمد کے اندر، مستدرک حاکم کے اندر موجود ہے صحیح سند کے ساتھ۔ شروع میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی، اس میں ابو جہل اور عمر بن خطاب دو افراد کو مانگا، دونوں میں سے کوئی عطا کر دے اللہ۔ لیکن بعد کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دفعہ جب دعا کی، آئندہ جب دعا کی، بار بار مانگا، تو ابو جہل کا رسول اللہ نے نام نہیں لیا اپنی دعا کے اندر، بلکہ صرف عمر ابن خطاب کا نام لے کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ ابن ماجہ کے اندر، سنن ابن ماجہ کے اندر یہ روایت جب آتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، خاصہ اے اللہ خاص طور پہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو غلبہ اور عزت و قوت عطا کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ان کے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے
کئی واقعات سیرت اور تاریخ کی کتابوں کے اندر بکھرے ہیں کہ انہوں نے اپنے بھائی اور اپنی بہن اور بہنوئی کو مارا، وہ واقعہ بھی ثابت نہیں ہے۔ ان کے خاندان کے کچھ 2-4 افراد ہجرت کر کے جا رہے تھے، ان کو مارا، وہ واقعہ بھی بہرحال ثابت نہیں ہے، لیکن ان سے کچھ نہ کچھ اثر اور حقیقت ضرور سامنے آتی ہے، کیونکہ صحیح بخاری کے اندر حدیث آتی ہے، سعید بن زید جو سیدنا عمر ابن خطاب کے بہنوئی تھے، وہ کہتے ہیں لو رأیتنی وَإِنَّ عُمَرَ لَمُوتِقِي عَلَى الْإِسْلَامِ، میں اپنے آپ کو دیکھتا ہوں کہ اسلام قبول کرنے کی وجہ سے میرے رشتہ دار عمر ابن خطاب مجھے باندھ دیتے تھے، یعنی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ رویہ اسلام قبول کرنے سے پہلے موجود تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ کے لیے خاص دعا تھی، سیدنا عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو کہا، جو کہ ارقم بن ابی ارقم کے گھر کے اندر، جسے دار ارقم کہتے ہیں، اس کے اندر نماز پڑھتے تھے، یا اپنے اپنی جگہ پر چھپ کے نماز پڑھتے تھے، کعبۃ اللہ میں آ کے قریش کے سامنے نماز پڑھنا یہ عام مسلمانوں کے لیے ممکن نہ تھا، تو یہ بات صحیح بخاری وغیرہ سے ثابت ہوتی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد کہ ہماری عزت اور وقار اور قوت میں اضافہ ہوا جب عمر اسلام لائے، اور ہم نے اللہ تعالیٰ کی اس وقت سب لوگوں کے سامنے کھلے عام عبادت کی جب عمر ابن خطاب مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام لانے سے اسلام کو، مسلمانوں کو قوت نصیب ہوئی، اسلام کو غلبہ نصیب ہوا، عام مسلمانوں کا، کمزور مسلمانوں کا اعتماد میں اضافہ ہوا، بہت ساری مشکلات ان کی ختم ہو گئی، اگرچہ کلی طور پر ختم نہیں ہوئی، ہجرت کرنی پڑی۔ بہرحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عبداللہ بن ہشام بیان کرتے ہیں، کنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، وَهُوَ آخذ بِيَدِ عمر بن الخطاب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عمر بن خطاب کا ہاتھ پکڑ کر چل رہے ہیں، تو سیدنا عمر بن خطاب نے کہا، اے میرے آقا مولا، اللہ کے پیارے حبیب، آپ مجھے کائنات کی ہر چیز سے محبوب ہیں، میرے باپ سے بڑھ کر، میرے اولاد اور ماں باپ سے بڑھ کر مجھے محبوب ہیں، سوائے میری ذات کے، میری جان کے۔ آپ علیہ السلام نے سیدنا عمر کو کہا، لا والذی نفسی بیدہ، آپ نے فرمایا عمر میری ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم ہے مجھے، جب تک تیرے لیے میں تیری جان سے بھی بڑھ کے محبوب نہ ہو جاؤں، ایمان کامل نہ ہوگا۔ عمر ابن خطاب نے نبی پاک کی یہ بات سن کر اسی وقت کہا، الآن یا رسول اللہ انت احب الی من نفسی، یا رسول اللہ اب سے
بڑھ کر محبوب ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الآن یا عمر، اب عمر آپ ایمان کے اس درجے پہ پہنچے ہو۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر حدیث ہے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کی فضیلت میں بہت ساری باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ ایک حدیث صحیح بخاری مسلم کے اندر آتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کان فیما قبلکم من العمر محدثون فإن یکن فی امتی احد فعمر بن الخطاب۔ صحیح بخاری و مسلم کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر ابن خطاب کی بابت آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ پہلی امتوں کے اندر کچھ لوگ ایسے تھے جو نبی نہ تھے، رسول نہ تھے، ان کے پاس وحی نہ آتی تھی، لیکن ان سے کلام کیا جاتا تھا یا ان کی دل کے اندر حق اور سچ کی باتیں الہام اور القاء کی جاتی تھی۔ فَإِن يَكُن فِي أُمَّتِي أَحَدٌ، اگر میری امت کے اندر کوئی محدث ہے جس کے دل میں اللہ تعالیٰ خیر اور حق کو ڈال دیتا ہے، فعمر، میری امت کے اندر اگر کوئی ہو سکتا ہے، اگر کوئی محدث ہے جس کے دل کے اوپر اللہ تعالیٰ حق کو جاری کر دیتے ہوں، دل میں حق کی بات القاء کر دیتے ہوں، پہلی امتوں میں بہت ہوتے تھے، اگر میری امت میں کوئی ہوا تو عمر ابن خطاب ہوں گے رضی اللہ تعالی عنہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دین کے اوپر سختی، دین کے اوپر استقامت، دین کے اوپر ان کا ڈٹے ہونا، اس کو اس طرح بھی بیان کیا۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث صحیح بخاری اور مسلم کے اندر دونوں حدیث کتابوں میں موجود ہے۔ آپ نے فرمایا بینما انا نائم، اس وقت کی بات ہے کہ میں سو رہا تھا، رأیت الناس یعرضون علی وعلیہم قمص، آپ علیہ السلام نے فرمایا میں خواب کے اندر دیکھ رہا تھا لوگوں کو میرے اوپر پیش کیا جا رہا تھا، لوگوں نے قمیصیں اور جبے پہن رکھے تھے، منہا ما یبلغ الثدی، کچھ کی قمیصیں اتنی چھوٹی تھی قمیص کہ جو اس کی چھاتی تک پہنچتی تھی، کوئی اس سے نیچے تھی، حتی مر علی عمر بن الخطاب، خواب کے اندر دیکھتا ہوں، آقا فرماتے ہیں خواب میں دیکھتا ہوں، ومر علی عمر بن الخطاب وعلیہ قمیص یجرہ، میں نے کسی اسناب خواب کی حالت میں عمر ابن خطاب کو چلتے ہوئے دیکھا، میرے پاس سے گزرے، میں نے دیکھا عمر نے اتنی بڑی قمیص پہن رکھی تھی، یجرہ، جو قمیص اس کے سارے جسم کو ڈھانپتے ہوئے زمین کے اوپر گھسٹ رہی تھی، رگڑ رہی تھی، جس کی لمبائی زمین پہ پھیلی ہوئی تھی، عمر نے اتنی بڑی قمیص پہن رکھی۔ آقا علیہ السلام نے یہ خواب بیان کیا کہ خواب کے عالم میں نے اپنے لوگوں کو دیکھا، کچھ کی قمیصیں بڑی کوئی چھوٹی، لوگ گزر رہے، عمر ابن خطاب گزرے تو اتنی بڑی قمیص پہن رکھی تھی کہ جو صرف جسم کو نہیں ڈھانپ رہی تھی بلکہ اس کے ساتھ پاؤں کے اندر رگڑ رہی تھی، بہت لمبی قمیص۔ قالوا فما اولتہ یا رسول اللہ، صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے اس خواب کی کیا تعبیر فرمائی؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الدین، اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ میں نے جتنے لوگوں کو قمیصیں پہنے ہوئے دیکھا
جس کی قمیص جتنی کشادہ اور بڑی تھی اس میں دین اتنا زیادہ بھرا ہوا تھا، سب سے بڑی خواب کے اندر اللہ نے مجھے اگر کسی کا لباس اور قمیص دکھائی تو عمر ابن خطاب تھے۔ یا رسول اللہ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا عمر کا دین باقی لوگوں سے بڑا ہوا ہے۔ عمر ابن خطاب کا وہ دین، ان میں دین کی صلابت، دین پہ سختی، دین پہ ڈٹ جانا، دین پہ استقامت، دین کے اوپر غیرت کا مظاہرہ کرنا، یہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے، ان کا مرتبہ ہے، ان کا وصف ہے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، ایک اور خواب کا تذکرہ ہے۔ آپ علیہ السلام کے صحابہ میں سے یہ بات یاد رکھیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خوابیں بیان کی جس میں آپ کو اپنے صحابہ نظر آئے، سب سے زیادہ خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے بارے میں دیکھا۔ میں 2-3 خواب، ایک تو ہو گیا کہ قمیص پڑی، یا رسول اللہ اس کی تعبیر کیا ہے؟ تعبیر کیا ہے؟ فرمایا اس کا دین بہت زیادہ، وہ دین سے بڑا ہوا شخص ہے، دین پہ مستقیم اور استقامت کے ساتھ کھڑا ہوا شخص ہے، دین کے بارے میں کوئی سستی اور کوتاہی برداشت کرنے والا نہیں۔ ایک اور خواب، انہی کے بیٹے عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بھی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف دونوں میں موجود ہے، متفق علیہ ہے حدیث۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بینما انا نائم ادیت بقادح لبن، میں سو رہا تھا، حالت خواب میں میرے پاس دودھ کا پیالہ لایا گیا، مجھے دودھ پیش کیا گیا حالت خواب میں، فشربت، میں نے خواب کے عالم میں وہ دودھ پیا، حتی انی لعرفت فاعطیت فضلی عمر بن الخطاب، میں سو رہا تھا، آقا فرماتے ہیں حالت خواب میں مجھے دودھ کا پیالہ تھمایا گیا، میں نے اس کو پیا، سیر ہو کے پیا، اتنا سیر ہو کے پیا کہ جیسے میرے ناخن سے دودھ باہر آنے لگ گیا۔ فآتیت فضلی عمر بن الخطاب، خواب کا واقعہ آقا بیان کر رہے ہیں، فرمایا میں نے اپنا بچا ہوا پیالے میں دودھ عمر ابن خطاب کو دے دیا، بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو تھما دیا۔ یہ تو خواب ہے، یا رسول اللہ فما اولتہ، آپ اس کی تعبیر کیا کرتے ہیں کہ آپ نے خواب میں آپ کو دودھ دیا گیا، آپ نے وہ دودھ تناول کیا، اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا العلم، اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو مجھے دودھ دیا گیا اس دودھ سے مراد مجھے دیا گیا علم تھا، میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر ابن خطاب کو دیا، اس نے وہ دودھ پیا، میں نے اپنا علم عمر ابن خطاب کو عطا کر دیا۔ اور میں نے یہ 2 خواب بیان کیے، یہ کسی عام شخص کے خواب نہیں، یہ کائنات کے امام جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب، اور ہر مسلمان یہ جانتا ہے کہ عام بندے کا خواب سچا بھی ہو سکتا ہے، جھوٹا بھی ہو سکتا ہے، نبی کا خواب کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ دوسری بات، عام بندے کا سچا خواب ہو تو وہ خواب ہی ہوتا ہے، لیکن نبی کا خواب سچا بھی ہوتا ہے، اور ساتھ خواب نبی کا خواب وحی کا درجہ ہے، نبی کا خواب وحی ہوتا ہے اللہ کی طرف سے۔ خواب میں دیکھا اپنا بچا ہوا دودھ عمر کو دیا، تعبیر یہ ہے کہ میں نے اپنا علم جیسے دودھ عمر کو دیا، دودھ دینے کی تعبیر علم ہے، اپنا بچا ہوا پیالے میں دودھ عمر ابن خطاب کو دیا، دودھ سے مراد یہاں علم ہے، میں نے اپنا علم عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ۔
یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب کے علم کے بارے میں فرمایا. ایک اور خواب دیکھا صحیح بخاری وغیرہ کے اندر موجود. یہ خلافت کی طرف اشارہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سو رہا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ ایک کنواں ہے، پانی کا گھاٹ ہے، کنواں ہے، میرے ہاتھ کے اندر رسی ہے اور ڈول ہے. میں کنویں سے ڈول نکال کے لوگوں کو پلا رہا ہوں، لوگوں کو سیراب کر رہا ہوں. پھر مجھ سے وہ رسی اور ڈول ابو بکر صدیق نے لے لیا. انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے کنویں سے اور ان کے کھینچنے کے اندر نرمی اور شفقت تھی. پھر عمر ابن خطاب نے وہ ڈول ابو بکر سے لے لی. صحیح بخاری کے اندر حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے میں اس کنویں سے پانی نکالتا رہا، لوگوں کو پلاتا، مجھ سے وہ ڈول ابو بکر صدیق نے لے لیا. انہوں نے ایک یا دو ڈول نکالے نرمی شفقت کے ساتھ. ثم اخذها عمر بن الخطاب، پھر ابو بکر سے وہ ڈول اور رسی عمر ابن خطاب نے پکڑ لی. آپ نے فرمایا فلم ابقی مثلہ، میں نے اپنی ساری زندگی میں، کائنات کے امام کہتے ہیں، میں نے عمر جیسا عبقری اور دانا شخص نہیں دیکھا. میں نے عمر جیسا عبقری نہیں دیکھا، دانا، سمجھدار، معاملہ فہم، ذہین، فطین، امور کو چلانے والا، اچھا مدبر، ایسا سیاستدان، حکمران، ایسا رعایا کے ساتھ سلوک کرنے والا. فلم ارى عبقريا مثله، اور جیسا دانا، سمجھدار، عبقری نہیں دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ابن خطاب نے اس سے ڈول کھینچے، اتنی قوت، اتنی طاقت سے کھینچے. آپ نے فرمایا اس نے سارے جہان کو، سارے لوگوں کو اتنا پانی پلایا کہ سیراب کر دیا. اتنا پانی نکالا عمر، لوگوں نے خود بھی پانی پیا، اپنے جانوروں کو بھی پلایا. یہ اشارہ ہے سیدنا عمر ابن خطاب کے دور خلافت. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ 10 سال دور خلافت، حالانکہ اس میں 6 سال تو قحط کے گزرے، اور اتنا بڑا قحط اسلامی سلطنت کے اندر کبھی نہ آئے. 6 سال قحط کے اندر گزرے. جو سارے مسلمان کیا غیر مسلم اسلامی تاریخ میں سب سے اچھا دور نظام سیدنا عمر ابن خطاب کا ہے. سب سے خوشحالی والا دور سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ. لیکن آپ جانتے ہیں اس میں سے 6 سال جان لیوا قحط پڑا، اس میں طاعون بھی پھیلی، بہت بڑی آفت ہے. بڑے بڑے کبار صحابہ اس طاعون کے اندر تھے، اشراف مبشرہ میں سے. اس کے باوجود کہ اس میں طاعون کی وبا پھیل گئی، اس میں قحط سالی ہو گئی، اس کے باوجود سیدنا عمر ابن خطاب نے اس طرح امور کی ترتیب کی، اس طرح تدبیر کی کہ صحیح بخاری کے اوراق میں لکھا ہے کہ سیدنا عمر ابن خطاب کے دور کے اندر امہات المومنین، مہاجرین اور اہل بدر، السابقون الاولون میں سے ہر ایک کو گھر بیٹھے ہوئے سالانہ 4000 درہم وظیفہ ملا. ایک حصہ امہات المومنین، مہاجرین، السابقون الاولون کو، اور بدری صحابہ جو کہ اب بزرگ ہو چکے. ایسا دور، ایسا روشن باغ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب کو خواب میں دیکھا، اور نبی کا خواب وحی ہوتا ہے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جب طاقت عطا کی ایسا لوگوں کو سیراب کیا کہ لوگ بالکل
السیر ہو گئی، وہ شالی ہی خوشحالی عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ لوگوں نے دیکھی ہے۔ سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ ہیبت، ان کا ڈر، ان کا خوف صرف اللہ کے دشمن انسانوں پہ نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اور مومنین کے دشمن شیطان پہ بھی تھا۔ سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں حدیث سے بخاری اور مسلم کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب سے کہا والذی نفسی بیدہ ما لقیک الشیطان فجا سالکا فجا الا سالک فجا غیر فجک۔ اے عمر، مجھے اللہ کی ذات کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میں اللہ کا رسول تیرے بارے میں یہ کہتا ہوں، اللہ کی قسم اگر شیطان تجھے کسی راستے پہ چلتا ہوا دیکھ لے، اے عمر، تیرا خوف، تیری حیبت، تیرے اندر اللہ تعالیٰ نے ایمان کا ایسا رعب رکھا ہے کہ انسان تو کیا، انسانی شیطان تو کیا، اسلام کے دشمن تو کیا، بلکہ ان سب اسلام کے دشمنوں کا سربراہ شیطان ابلیس بھی تجھے ایک رستے اور پگڈنڈی پہ گلی میں آتا ہوا دیکھ لے، لا سالہ کا فجن غیر بچے کا، اے عمر، تجھے دیکھ کر تیرا سامنا کرنے کی شیطان میں بھی جرأت نہیں ہے، تجھے دیکھ کر وہ راستہ تبدیل کرنے کا تیرے سامنے نہیں آ سکتا۔ یہ عمر ابن خطاب، تجھے دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین خوابیں ہوئی، چوتھی بار خواب، یہ بھی صحیح بخاری اور مسلم کے اندر۔ ابھی تک ایک آدھ حدیث کو چھوڑ کر میں نے کوئی حدیث صحیح بخاری مسلم سے بار بیان نہیں۔ یہ چوتھا خواب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سیدنا عمر ابن خطاب کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خواب کے اندر دیکھتا ہوں دخلت الجنت، میں جنت میں گیا، میں نے جنت کے اندر بہت ساری چیزیں دیکھی، بلال رضی اللہ عنہ کی آہٹ کو دیکھا۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ خواب کا معاملہ ہے، دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ معراج میں رسول اللہ کے بنفس نفیس جاگتی آنکھوں سے جنت میں جانے کا ماجرا ہے۔ بہرحال آپ جنت میں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت قصرا، میں نے وہاں بڑا خوبصورت محل دیکھا، بے بنائہ جاریہ، اس کے صحن کے اندر ایک لڑکی، ایک دلہن تھی۔ رسول اللہ نے کہا اردت ان ادخلا، میں نے ارادہ کیا کہ اس گھر کے اندر اس محل کو دیکھ کے آؤں کیونکہ وہ خوبصورت اتنا تھا۔ رسول اللہ نے کہا یا عمر فذکرت غیرک، عمر مجھے تیری غیرت یاد، صحیح بخاری مسلم، فرمایا عمر مجھے تیری غیرت یاد آ۔ صحیح مسلم کے لفظ ہے سیدنا عمر ابن خطاب مجلس میں موجود تھے، رونے لگے۔ فبکا عمر، کہا بے ابی انت و امی یا رسول اللہ علیکا غار یا رسول اللہ۔ عمر ابن خطاب رو کر کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر تمہاری قوت کو آپ پر غیرت آئے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں سیدنا عمر ابن خطاب کا محل دیکھا، خوبصورتی اتنی تھی کہ رسول اللہ نے اندر جا کے اس کو دیکھا، اس میں سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے محل کے اندر ایک جاریہ کو ایک لڑکی کو دی۔ یہ سیدنا عمر ابن خطاب کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ یا معراج کا واقعہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، یہ جامع ترمذی وغیرہ کے اندر حدیث ہے، ان اللہ جعل الحق علی قلب عمر و لسانہ، نبی پاک فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر کے دل اور زبان پر جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حق کو عمر ابن خطاب کے دل اور زبان پہ جاری کر دیا ہے،
اسی وجہ سے صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، عمر ابن خطاب کہتے ہیں وافقت ربی فی سلاسل، ایک روایت کے لفظ ہے وافقت جبریل فی سلاسل، میں نے 3 چیزوں کے اندر جبریل کی موافقت کی ہے کہ میں نے نبی پاک کو زمین پہ مشورہ دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے مشورے کے مطابق آسمان سے اپنے پیارے حبیب پر وحی اور رات کو نازل کیا۔ پہلا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا کہ جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، یہ عمرۃ القضاء کا 7 ہجری کا واقعہ ہے، ایک سال حدیبیہ کے مقام پہ آئے، قریش سے مصالحت ہو گئی، لیکن انہوں نے کہا اس سال عمرہ نہیں کر سکتے، اگلے سال کرو گے۔ اگلے سال وہ پہلا عمرہ حدیبیہ کی قضاء کے لیے آئے۔ یہ پہلی دفعہ ہجرت کے بعد مسلمان بیت اللہ کے اندر آئے تھے، 7 چکر بیت اللہ کے طواف کے پورے کر لیے۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں یا رسول اللہ میرا دل کرتا ہے لَبِتَّخَذْنَا مِن مقام ابراہیم مصلی، کہ ہم مقام ابراہیم پہ نماز ادا کریں، اس کو جائے نماز بنائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جب عمر ابن خطاب نے آقا کریم کو یہ مشورہ دیا، آپ سے بات کی، اپنے ارادے کا اظہار کیا، صحیح بخاری کی حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک کو جبریل کو آپ پر بھیجا، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، سورہ البقرہ کی آیت نازل کی۔ جو عمر نے مشورہ زمین پہ دیا، آسمان سے آیت اتری وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، جاؤ جب بیت اللہ کا طواف کر لو تو مقام ابراہیم پہ نماز ادا کرو، اس کو جائے نماز بناؤ۔ عمر ابن خطاب نے وحی کی موافقت، آپ نے رب کی موافقت، جبریل امین کی موافقت کی۔ دوسرا حجاب کے بارے میں، پردے کے بارے میں، سیدنا عمر ابن خطاب آئے اللہ کے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ امہات المؤمنین ہیں، آپ کی بیویاں ہیں، یہاں مدینے کے اندر نیک لوگ ہیں لیکن فساق و فجار کچھ منافقین بھی ہیں، یا رسول اللہ اپنی بیویوں کو کہیے کہ جب یہ باہر نکلے تو پردہ کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مشورہ دیا، آسمان سے آیات حجاب نازل ہوئی کہ آج کے بعد اے عورتوں اگر گھر سے باہر نکلنا ہے تو زمانہ جاہلیت کا تبرج کر کے نہیں نکلنا بلکہ پردہ کر کے نکلنا ہے۔ تیسرا بدر کے قیدی آئے، 70 قیدی، آقا کریم نے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے؟ تقریباً سب نے کہا یا رسول اللہ ان کو فدیہ لے کے چھوڑ دینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر سے پوچھا کیا کرنا چاہیے؟ سیدنا عمر نے کہا یا رسول اللہ انہوں نے بڑا ستایا ہے، ہمیں وہاں سے نکالا ہے، اسلام کی مخالفت کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے وہاں سے یہاں تک آ گئے، یا رسول اللہ میرا مشورہ یہ سب کو قتل کر دینا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر اور دوسرے تمام صحابہ کا مشورہ مان کے فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا۔ سیدنا عمر کا مشورہ یہ تھا ان کو قتل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں آیت نازل کہ اے نبی اللہ کا کتاب میں فیصلہ تقدیر میں ایسے تھا کہ ان کو فدیہ لے کے ہی چھوڑنا تھا۔ اگر اللہ تعالیٰ کی کتاب میں یہ فیصلہ نہ لکھا ہوتا پہلے آپ کو فدیہ لے کے چھوڑنے کی اجازت نہیں، لیکن اللہ کی تقدیر میں ایسے جو ہوا اچھا ہوا، لیکن اللہ تعالیٰ کی جناب میں پسندیدہ یہ تھا کہ کسی نبی کے پاس اس طرح کے اللہ کے دشمن ہوں، اس نبی کو چاہیے نہیں تھا کہ مال لے کے ان کو چھوڑتے بلکہ ان کا قتل کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل عمر رضی اللہ تعالیٰ کے فیصلے کی موافقت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کو یہ چوتھا موقع ہے، سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، منافقین کا سرغنہ مر گیا، اس کا بیٹا آیا جو کہ مسلمان اور مومن اور صحابی تھا، اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی قمیص دے دے، کفن کے طور پر اپنے باپ کو پہنا، کیسا کیسا بھی تھا میرا باپ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص عبداللہ بن ابی کا بیٹا جو کہ صحیح ایمان والا تھا اس کو دے دی۔
جب اس کو غسل وغیرہ دے دیا، جنازے کے لیے لے کے گئے، اس کا بیٹا صحابی تھا، کہنے لگا یا رسول اللہ اس کے لیے دعا کر دیں، یہ تھا تو بڑا لیکن بہت ہی زیادہ اس نے آپ کو تکلیف دی ہے، ہو سکتا ہے آپ کے استغفار کرنے کی وجہ سے اللہ اس کو معاف ہی کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحیم اور شفیق اور مہربان رحمت للعالمین، آپ نے کہا میرے استغفار کرنے سے اللہ اس کو معاف کر دے۔ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رئیس المنافقین جو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتاتے ہیں، غزوہ احد میں اپنا لشکر لے کے الگ ہو، بدر میں پراپیگنڈے کی، غزوہ احزاب میں پراپیگنڈے کی، کبھی مسلمانوں کو سب کا سراغ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت اور شفقت اور مہربانی اور آپ کی نرمی غالب آئی، آپ چلے گئے۔ جب اس کا جنازہ رکھا گیا، آقا علیہ السلام کھڑے ہوئے تاکہ اس کی نماز جنازہ پڑھے، فقام عمر بن الخطاب، عمر ابن الخطاب کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ لا تصلی علیہ، اے اللہ کے نبی آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھائیں، یہ منافق اسلام کو اور آپ کو تکلیفیں دیتا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا۔ قرآن مجید کے اندر سورہ توبہ کی آیت نازل ہو گئی، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں یا 70 دفعہ بھی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر اللہ تعالیٰ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ میں استغفار کروں یا نہ کروں، 70 دفعہ کا دیا ہے، میں 70 دفعہ سے زیادہ کر دوں گا، ہو سکتا ہے اللہ معاف کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اس کا جنازہ پڑھانے کے لیے، عمر ابن خطاب آقا علیہ السلام سے یہ گزارش کر رہے ہیں یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اللہ نے آپ کو منع کیا اس کی نماز جنازہ نہ پڑھائیں۔ نبی پاک آگے بڑھے رحمت اور شفقت اور مہربانی کرتے ہوئے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات نازل کر دی، لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ۔ عمر نے کہا یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہیں پڑھائیں گے، قرآن مجید کی آیت آئی، اے پیارے حبیب وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، سورہ توبہ کے اندر اللہ نے آیت نازل کر دی، اے پیارے حبیب ان منافقین میں سے جو مر جائے آپ اس کی نماز جنازہ کے لیے نہیں آئیں گے، اور وہ مرنے کے بعد قبر میں دفن ہو جائے اس کی قبر پر دعا کرنے کے لیے آپ کھڑے نہیں۔ عمر ابن خطاب کا مشورہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر آیات نازل کر دی۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ ابن یمان ایک دن بیٹھے ہوئے تھے، سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں نبی پاک کی فتنے کے بارے میں حدیث میں یاد ہے، صحیح مسلم کے اندر سیدنا حذیفہ ابن یمان نے کہا ہاں فتنے کے بارے میں آدمی کی جو آزمائش ہوتی ہے، اپنے گھر بار کے بارے میں، پڑوسیوں کے بارے میں، کوئی بندے سے دکھ تکلیف پریشانی ہو جاتی ہے تو یہ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، صدقہ کرنا یہ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ سیدنا عمر نے فرمایا میں اس فتنے کی بات نہیں کرتا، بل اريد الفتنة التي تموج كموج البحر، میں اس فتنے کی بات کر رہا ہوں جس کی بابت رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ وہ اس طرح اٹھے گا جس طرح سمندر کی موجیں اٹھتی ہیں، بڑا فتنہ۔ آگے سے حذیفہ ابن یمان کہنے لگے ما لک ولہا یا امیر المومنین، آپ کا اس فتنے سے کیا معاملہ ہے، آپ کو کیا خدشہ ہے؟ نبی پاک نے فرمایا ان بین یدیہا بابا مغلقا، وہ جو بڑا فتنہ آئے گا اس کے سامنے ایک بند دروازہ ہے، جب تک وہ دروازہ موجود رہے گا وہ فتنہ نہیں آئے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہنے لگے پھر مجھے یہ بتا دو ایکسر ام یفتح، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا؟ سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں یہ نبی پاک نے فرمایا کہ وہ دروازہ توڑا جائے گا۔ سیدنا عمر ابن خطاب کہتے ہیں اگر ایک دفعہ وہ دروازہ توڑ دیا گیا پھر وہ کبھی دروازہ بند نہیں ہوگا۔ مسلوق تابعین وغیرہ کہتے ہیں ہم نے پوچھا کہ کیا عمر یہ جانتے تھے کہ وہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ کون ہے؟ سیدنا حذیفہ بن یمان کہتے ہیں عمر کو اتنا یقین تھا جیسے ان کو پتا تھا کہ آج اگلی صبح کے بعد اگلی رات آتی ہے
جس طرح صبح کے بعد رات کے آنے کا یقین تھا، عمر کو یہ بھی یقین تھا کہ وہ فتنوں کے سامنے بند دروازہ کھولے۔ میں کون؟ کہا ہوا عمر بن الخطاب۔ وہ فتنوں کے سامنے جن کو نبی پاک نے بند دروازہ قرار دیا وہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے میدان میں چڑھے، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، سیدنا عمر بن خطاب کی شہادت کی خوشخبری خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی زندگی میں دے دی تھی ان کے سامنے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ چڑھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ احد پہاڑ پہ، اور پہاڑ ہلنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احد پہاڑ پہ اپنا پاؤں مار کے کہا احد اور ٹھہر جا، رک جا، فإنما عليك نبي او صدیق او شہیدان، ایک اللہ کے نبی ہیں، تیرے اوپر ایک صدیق ہیں اور دو شہید ہیں۔ نبی پاک کے ساتھ اس وقت ایک سیدنا ابو بکر صدیق تھے، ایک سیدنا عمر تھے اور سیدنا عثمان ابن عفان تھے، اور ایک روایت میں تیسرے سیدنا علی رضی اللہ عنہ۔ یہ تینوں صحابہ کی شہادت کی خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کے پہاڑ پر۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ایک طبیب وفات ہوئے، سیدنا عمر کی شہادت ہوئی، سیدنا عثمان کی مظلومانہ شہادت ہوئی، سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو دھوکے کے ساتھ فجر کی نماز کے لیے آ رہے تھے، ایک خارجی ظالم اس نے عبد الرحمن ابن ملجم نے شہید کر دیا۔ تینوں کی شہادت کی خبر دی سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ پہلے اسلام لانے والوں میں سے ہیں، اشرا مبشرہ میں سے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے تھے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا، ذرا غور سے سننا بات، ایک وقت آئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا ایک وقت آئے گا اور ایک چرواہا بکری کو چرا رہا ہوگا، یا پہلے زمانے کی بات ہے، کوئی چرواہا بکریوں کو چروا رہا تھا، ایک بھیڑیا آیا بکری کو اس سے لے کے جانے لگا، چرواہے نے اس کا پیچھا کیا، اپنی بکری چھڑا دی، آگے سے وہ بھیڑیا کھول کے کہتا ہے کہ آج تو تو نے میرا رزق میرے منہ سے چھین لیا، اس وقت کیا ہوگا جب کوئی بھی ان بکریوں پہ میرے سوا چرواہا نہیں ہوگا، بکریاں میرے والے، پھر میرا رزق کون چھینے گا؟ رسول اللہ کی مجلس کے اندر لوگ بیٹھے تھے، وہ کہنے لگے ذئب یتکلم، یا رسول اللہ ایک بھیڑیا بھی کلام کرتا ہے؟ میں ایمان کی بات کر رہا ہوں، ایسی مثال کسی کے بارے میں رسول اللہ نے دی۔ یہ صحیح بخاری وغیرہ کی حدیث ہے، مسلم وغیرہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں تم اس بات پہ تعجب کرتے ہو کہ بھیڑیا انسانوں والا کلام کر رہا ہے؟ آپ نے فرمایا آمنت بہ ابو بکر و عمر، اس بات پہ میں محمد کا ایمان ہے، ابو بکر کا ایمان ہے، عمر ابن خطاب کا ایمان ہے۔ جب آپ نے یہ ان کے ایمان کی گواہی دی نا اپنے ساتھ، صحابی کہتے ہیں وہ دونوں ابو بکر عمر اس وقت اس مجلس میں موجود ہی نہیں، ان کی غیر موجودگی میں رسول اللہ کہہ رہے ہیں یہ جو بات کر رہے ہو اس پر میں ایمان لاتا ہوں، ابو بکر عمر موجود ہی نہیں ہے۔ رسول اللہ کہتے ہیں میں ان کے ایمان کی بھی گواہی دیتی ہوں، ان دونوں کا ایمان۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقتدوا بالذین من بعد ابی بکر و عمر، میرے بعد دو بندوں کی پیروی کرنا، ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ۔ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے بخاری کے اندر آتا ہے، نماز پڑھا رہے تھے، فجر کی نماز کی، اندھیرا تھا، ابو لولو فیروز، ابو لولو جس کو کہتے ہیں عربی کے اندر تو ابو لولو آتا ہوتا ہے، ابو لولو فیروز آیا، مجوسی تھا، مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ عنہ کا غلام تھا، ایران کا فارس تھا۔ تو کچھ دن پہلے سیدنا عمر سے اس کی بات ہوئی تھی، چکی بنانے کا بڑا ماہر تھا، چکی بنا کے اس نے کہا کہ میں ایسی چکی بنا کے دوں گا جس کی شہرت جہان آگے عالم میں بڑی شہرت ہو۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے اس دھمکی دے بہرحال جب تک کوئی اقدام نہ کرے اس کے اوپر کیا حد بندی ہو سکتی۔ سیدنا عمر نماز پڑھا، یہ پیچھے سے آیا، خنجر اس کے ہاتھ میں تھا، اس نے صفوں کو چیرتے ہوئے یا پھر مسجد کے صدر دروازے سے آیا جہاں سے امام داخل ہوتا ہے، اندھیرے کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب کے پیٹ میں چاقو کے بار کیے، اس کے علاوہ 12 یا 13 اور صحابہ کو بھی زخمی کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی آواز جو ہے وہ نیچے ہو گئی، عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو پکڑ کر سیدنا عمر نے آگے کیا،
سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے بس ہلکی سی نماز کو پورا کیا اور سیدنا عمر رضی اللہ کی آواز آنا بند ہو گئی. صحابہ کرام جو نمازی تھے پریشان ہوئے. سیدنا عبد الرحمن بن عوف نے نماز مکمل کی. سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کو لے گئے. 2-3 دن 4 دن سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بقید حیات رہے. نبیذ لائی گئی, پینے لگے تو پاؤں کے اندر ساری آنتوں کے اوپر کٹ لگ چکے تھے, اتنے کاری بار تھے. وہ ساری نبیذ پیٹ کے رستے نکلی. پھر دودھ لایا گیا, وہ سارا دودھ زخموں میں سے باہر نکلا. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ یقین کر لیا کہ موت کا وقت ہے, شہادت کا وقت. سب لوگوں کو بلایا, عبداللہ ابن عمر کو بلایا. بہت لمبی حدیث ہے, میں ساری بیان نہیں کر سکتا, صرف یہ واقعہ ہے. عبداللہ ابن عمر کو کہا میرے اوپر قرضہ کتنا ہے؟ کہا اتنا قرضہ ہے. کہا سارا مال بھی میرا چلا جائے نا تو میرا قرض ادا کرتا. اگر میرے مال سے میرا قرض نہ ہو تو میرے قبیلے بنو عدی کے لوگوں سے لینا. اگر بنو عدی بھی عاجز آ جائے تو پھر قریش سے لینا. قریش کے علاوہ اور کسی سے میرے قرض کا مطالبہ نہ کرنا, مدد اور تعاون کے لیے. دوسرا کہا ام المومنین سیدہ عائشہ کے پاس جاؤ, پکڑا علیہ السلام. عائشہ ام المومنین کو سلام کہتا اور اس کو کہلا کہ عمر آپ کے حجرے کے اندر دفن ہونے کی آپ سے اجازت ہے. اور یہ بات کہلا کہ امیر المومنین عمر ابن خطاب, بلکہ کہلا کہ عمر ابن خطاب, امیر المومنین نہیں کہلا. عائشہ ام المومنین کو امیر المومنین نہیں کہلا کہ امیر المومنین نہیں کہلا, بلکہ کہنا کہ عمر ابن خطاب اجازت طلب کرتے ہیں, سلام کہتے ہیں آپ کو, اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ اگر آپ اجازت و رحمت فرمائیں یا ام المومنین تو عمر چاہتے ہیں کہ آپ کے حجرے کے اندر رسول اللہ اور سیدنا ابو بکر کے ساتھ سیدنا عبداللہ ابن عمر گئے. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایسے ہی جا کے بات کی. سیدہ عائشہ نے کہا میں نے یہ جگہ اپنے لیے کہ رسول اللہ کے ساتھ بیعت رسول اپنے حجرے, لیکن عمر کا پیغام آیا میں عمر کو نہیں جاؤ اجازت ہے. سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ واپس پہنچے. صحیح بخاری کی حدیث, جا کے سیدنا عمر کو بتایا میں تواضع بتا رہا ہوں حضرت عمر کا. کہا ام المومنین نے اجازت دے دی ہے. کہا جب میری شہادت ہو جائے, وفات ہو جائے, جب دوبارہ میری چارپائی لے کے جاؤ گے نا تو حجرہ عائشہ رسول اللہ کے گھر کے سامنے جا کے پھر کہنا السلام علیکم یستاذن عمر. ایک دفعہ ام المومنین نے اجازت دے دی. کہا کہ جب چارپائی لے کے جاؤ گے پھر سلام کرنا اور ان سے کہنا کہ عمر اجازت طلب کرتے ہیں. پھر اسی طرح چارپائی لے کے اندر سے سلام کیا, کہا عمر اجازت طلب کرتے ہیں. سیدہ عائشہ نے کہا اجازت ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے ساتھ بہت سارے فضائل, افریقہ, سارا شام, بازنطینی ساری امپائر, اس کے بعد فارس, ایران, افریقہ, مصر, جزیرۃ العرب, سارے کا سارا جو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے دور سے رہ گیا تھا, سارے کا سارا سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر فتح ہوا. یہاں تک کہ غیر مسلموں نے کہا ایک عمر اسلامی تاریخ کے اندر تو دنیا کے اوپر اسلام کے علاوہ کوئی اور دین باقی نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان کی سیرت پر چلنے کی. لوگ سیدنا عمر سے نفرت کرتے ہیں, بھائی ان کا اپنا کام ہے. بھائی ابلیس, میں نے اس دن بھی کہا تھا ابلیس آدم علیہ السلام سے نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت عطا کر دی, ابلیس کو جنت سے نکال دیا, تو آدم علیہ السلام سے نفرت کرنا یہ ابلیس کا حق بنتا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو جہل نفرت نہیں کرے گا تو کیا کرے گا؟ اس کو نفرت کرنا بنتا ہے. نبی پاک کے یہ صحابہ, آپ کے اہل بیت سے اگر کوئی نفرت کرتا ہے تو اس کا نفرت کرنا اس کے عقیدے کی وجہ سے اس کا حق بنتا ہے. لیکن ہم ان سے محبت کرتے ہیں, ہم کل قیامت کے دن ان کے ساتھ جمع ہونا چاہتے ہیں. یہ اسلام کے محافظ ہیں, یہ اسلام کے محسن ہیں, یہ نبی پاک کے ساتھی ہیں, یہ نبی پاک کی زبان سے جنت کی بشارتیں پانے والے. ان کے اوپر بکواس کر کے یا ان کی شان میں توہین کر کے اپنی عاقبت کو ابلیسی طاقتیں برباد کر سکتی ہیں. عمر ابن خطاب کے پاؤں کے نیچے لگنے والی دھول کو بھی ان کی گستاخیوں کی پرواہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.